يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد صلاة میرے بزرگوں اور دوستوں برادران اسلام اللہ کریم کا بے پناہ فضل بے پناہ کرم کہ جس نے آج یہ قیمتی لمحات نصیب فرمائے آپ نیند کو چھوڑ کے تھکاوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس عظیم محفل میں آئے میرا رب یہ آنا قبول فرمائے حافظ صاحب بڑے ترنم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت عظمت شان بیان فرما رہے تھے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں حافظ صاحب ایک بات کی طرف بار بار اشارہ کرتے تھے کہ ہم عام نہیں ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر دو عالم رحمت دو عالم جامع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور جو آیت کا حصہ تھوڑا سا میں نے تلاوت کیا اللہ کریم اس میں ارشاد فرماتا ہے یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا رب کریم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا رب کریم ایمان والوں کو کون جنہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا پھر ڈٹ گئے کہ یہ کلمہ صرف یہ پڑھنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی معمولی نہیں ہے یہ خیر کا باعث ہے برکات کا باعث ہے بخشش کا باعث ہے یہ کلمہ طیبہ اسے معمولی نہ سمجھنا جو یہ بھی پڑھتے ہیں نا رب کریم نے بھی صلہ عطا کرتا ہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں جو مشائخ اعظام اللہ کریم نے ہمیں نصیب کیے اور تاجدار موری شریف حضور خیوم پنجم آپ نے تو پوری دنیا میں یہ نعرہ اس طرح بلند کیا کہ آج جس شہر میں جس محلے میں اس کلمے کا ذکر ہو یا رب کریم کے خالص ذکر کا نام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو سب سے پہلے نظر جب اٹھتی ہے تو موری شریف جاتی ہے چشمے بڑے پھوٹے چراغ چشمے لیکن جب لا الہ الا اللہ کی صدائیں گلیوں میں محلے میں شہر میں گھر میں لگتے ہیں تو جو جانتے ہیں کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ موری والے کا بڑی توجہ طلب بات خوشی ہوئی آپ تشریف لائے توجہ طلب بات میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں دنیا میں یہ اعلان کیوں کروایا جب پتہ ہے مسلم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دراصل آپ بتانا چاہتے تھے ہم مشرک نہیں ہیں لا الہ الا اللہ پوری دنیا میں اعلان کرتے ہیں ہم نے رب کریم کو وحدہ لا شریک مانا ہے اب جہاں جائے جس جگہ جائے جب کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا ہے تو سب سے پہلے شرک کی نفی کی جاتی ہے ہم کسی کو خدا نہیں مانتے الہ نہیں مانتے الا اللہ صرف اللہ کی ذات کو معبود مانتے ہیں سجدے کے لائق مانتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں دنیا کو بتایا اور جب آپ آئے اکثر صاحب نسبت تشریف فرمائے نسبت جہاں بھی ہو اکثریت نقشبندی ہے چشتی ہوں
قادری سہروردی مرکز ایک ہے. جب آپ تشریف لائے پنڈال میں بہت سے لوگ تھے, چند لوگ لیٹ آئے ہوں گے. آتے ہوئے کیا پڑھ رہے تھے؟ یا حل المشکلات, یا قاضی الحاجات, یا مجیب الدعوات. اعلان کرتے ہیں مشکلیں تو رب حل کرتا ہے, دعائیں تو رب کریم قبول کرتا ہے. پھر اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہم نے بے نمازی کو پیر نہیں مانا, کسی چرسی کو, بنگی کو. ہم نے تو اسے پیر مانا جو غلام مصطفیٰ ہے. اور یہ اعلان کیا جاتا ہے یا حل المشکلات, یا قاضی الحاجات, یا مجیب الدعوات. ایک بندہ مومن اس کا بھروسہ تو رب کی ذات پہ ہوتا ہے. ان کے پاس جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے یہ رب کے قریب کرتے ہیں. پیر نگر میں بیٹھ کے نبی نگر کو جا, پھر نبی نگر میں بیٹھ کے درشن یار کے آج چند لوگ, چند احباب ایک روپ دھار لیں. کوئی سوشل میڈیا کا دور ہے, نوجوان دوست تشریف فرمائے, کسی بنگی کو رکھیں, دیکھو جی یہ پیر صاحب ہے, اسے کلمہ نہیں آتا جی پیر صاحب ہے. یار ہم نے پیر مانا کسے ہے؟ پہلے یہ تو سوچو. عام نوجوان یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں, کالج میں, سب سے پہلے یہی بات سامنے رکھتے وہ ورگلاتے, دیکھو یہ پیر ہے, اسے تو کلمہ نہیں آتا, اس کی داڑھی نہیں ہے, اسے نماز نہیں آتی. بھئی ہم نے تو پیر اسے مانا ہے جو غلام مصطفیٰ ہے, جس کی سیرت محمدی, جس کا کردار محمدی. اور پورے علاقوں میں, پوری دنیا میں آج میرے حضور شیخ کریم شہنشاہ وادی عزیز شریف, حضور محبوب ملت, حضور محبوب المشائخ, آپ نے ایک بڑی پیاری بات سنائی. جاگ رہے ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا جب میں یورپ سے پاکستان کی طرف سفر کر رہا تھا تو جو میرے ساتھ سیٹ تھی نشست جہاز میں, اس ہستی کا تعلق موری شریف سے تھا. اور صرف تعلق نہیں بلکہ آپ اس انسان کا تعلق خانوادہ حضور قیوم پنجت کے ساتھ تھا. آپ فرماتے ہیں رات کا ٹائم تھا, صبح 3-4 کے قریب وقت تھا. میں نے اپنے انداز میں ختم خواجگان پڑھا اور جہاز میں بیٹھ کر ذکر خدا کر رہا تھا. اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, خیر آمین. میں وہ بات سنانا چاہتا ہوں جو آپ نے سنائی حضور محبوب ملت نے. آج جتنے دوست ہیں نقشبندی, جب حضور کا نام آتا ہے تو ٹھنڈے ہوتے ہیں, مزہ آتا ہے کہ یار کیسا شہزادہ ہے. کہ آج علیل بھی ہے لیکن پھر بھی ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کریم کو سجدہ کرنا نہیں چھوڑا. آپ فرماتے ہیں وہ جو شخص تھا جس کا تعلق خانوادہ موری شریف سے تھا, اس کی جو ظاہری صورت تھی وہ ایک جس طرح یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتے ہیں, پینٹ شرٹ کوٹ پہنا ہوا تھا. مجھے کہتے ہیں وہ جانتا تھا کہ یہ ذکر کر رہے ہیں, تعلق تو ادھر ہی ہے. اس نے ٹچ کیا, انہوں نے کہا صوفی صاحب آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں, اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضور شیخ کریم, حضور محبوب ملت, شہنشاہ وادی عزیز شریف, آپ نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جو ہم سے پیار کرتے ہیں نا, ہم ان کی عرضیاں رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مالک یہ ہم سے پیار کرتے ہیں تیری وجہ سے, ان کی عرضیاں ہیں, یہ التجائیں ہیں. یہ وہ خاص وقت ہے جب تو اور قریب ہوتا ہے, تیری رحمت قریب ہوتی ہے, ہم یہ عرضیاں رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے یہ بات کرنے کی دیر تھی, اس کی آنکھیں نم ہو گئی. کہتا اچھا جہاز میں آپ کو کوئی فکر نہیں؟ فرمایا نہیں, ہمیں سبق کس نے پڑھایا؟ جس شیخ نے انگلینڈ کی سرزمین ہو, پوری دنیا میں جس نے اس نعرے کو بلند کیا, مجھے کہا تھا شرم نہیں کرنی, ہمیں کیا فکر ہے؟ تو پھر رب کریم کا ذکر کرتے ہوئے شرم آئے, فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ فرمایا, میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو یہی کہا میرا تعلق خانوادہ قیوم پنجم سے ہے. میں نے کہا خوشی ہوئی, سفر اکٹھا ہوا, لیکن پتہ نہیں چلتا, مجھے دیکھا تو پہچانا نہ کسی کا ہے. اس نے کہا یار بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, آپ اس بات میں حق بجانب ہیں, جو ہمیں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, اور تم جیت گئے. اور آپ یہ تاج پہن کے, حضور قیوم زمانی فرمایا کرتے تھے یہ ٹوپی نہیں یہ تاج ہے.
آئے اگر تاج پہننا ہے پھر کام بھی وہ کرے، پتہ چلے یہ غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام وادی عزیز شریف ہے، یہ غلامان موری شریف ہے، یہ تاج پہن کر تمہاری حرکات غلط نہ ہو، تمہارا انداز غلط نہ ہو، جو دیکھے یار جس کا غلام اتنا اچھا ہے اس کا شیخ کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم ثابت قدم رکھتا ہے۔ بات آگے چلی گئی، یہ درد دل تھا، خوشی بھی آپ آئے، میں دوبارہ مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ کریم ثابت قدم رکھتا ہے، وہ ویسے ذکر نہیں کیا جہاز میں، آج تو ہم اکیلے ہوں، بازار میں ہمیں شرم آتی ہے ٹوپی پہنتے ہوئے بعض دفعہ، لیکن کتنا وہ شہنشاہ وادی عزیز پاور کے مالک تھے کہ سفر کس شہر سے پاکستان کی طرف کر رہے ہیں اور جہاز میں بیٹھے رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور ہم جب ایسی محفل ہو اور آپ آئیں، رب کا ذکر کی تو شرم نہ کرنا، جس سے شرم کرنا چاہیے اس سے کرتے نہیں، اور جس سے نہیں کرنا چاہیے اس سے شرم کرتے ہو۔ ذکر خدا ایسے کرو لوگ تمہیں دیوانے کے پتہ چلے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، اور ہم نے جسے پیر مانا ہے، ہم نے کسی بنگی چرسی کو نہیں مانا۔ اور آپ تعلیمات اولیاء کرام اٹھا کے دیکھیں، کسی ایک کو دیکھیں، کوئی بنگی نہیں ہوگا، کوئی چرسی نہیں، کوئی بے نمازی نہیں۔ حضور مجدد الافسانی تاجدار سرہند شریف سبحان اللہ، پڑھ کے دیکھیں کیا زندگی تھی۔ کیا تاجدار موری شریف، سبحان اللہ، تاجدار وادی عزیز شریف، سبحان اللہ، اور پھر وہ پھول، وہ چراغ جو وادی عزیز سے روشن ہوتے ہوئے محبوب آباد پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بطور تشکر کے لیے عرض کرتا ہوں، میرے حضور قبلہ عالم قبلہ گاہی میرے شیخ کریم والد محترم رحمت اللہ علیہ، جب آپ نے جہاں ڈیرہ لگایا اور آپ کے شیخ کریم حضور قبلہ عالم حضور بابا جی حضور خواجہ محمد علی رحمت اللہ علیہ نے بھیجا، اور جب وہاں جا کے قدم ٹکایا، بہت سے لوگ تھے قرب و جوار میں جو چشتیہ سلسلے سے تھے، وہ سیال شریف حاضر ہوئے، جاگ رہے ہیں۔ سیال شریف بہت بڑا پیر خانہ ہے پنجاب کی سرزمین اور پورے پاکستان میں۔ انہوں نے کہا ایک پیر صاحب آئے ہیں، وہاں نمازیں پڑھاتے ہیں، بڑا ذکر کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، جو بات حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو بات تم کر رہے ہو اسے عام پیر نہ سمجھنا، وہ تو وقت کا کتب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں ذکر نہیں کرتا بالجہر، لیکن منع کب کیا؟ میرا مشرب نہیں، ان کا مشرب ہے، وہ ذکر کرتے ہیں، اس طریقے سے فیض حاصل کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لوٹاتے بھی ہیں، لیکن میں نے کبھی منع نہیں کیا۔ تو کہا جی ہماری نماز ہو جاتی ہے وہاں، بڑا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کی نماز محبوب آباد شریف نہیں ہوتی اس کی سیال شریف بھی نہیں ہوتی۔ اپنے تو اپنے ہیں، مزہ تو ہے نا جب غیر بات کریں، غیر سے مراد دوسرے سلسلے کے لوگ، باقی تو پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ خیر بات آگے نکلی، اللہ کریم ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو بالقول ثابت۔ بہت سے معنی لکھے مفسرین کرام نے کہ اس کا معنی کلمہ توحید ہے، اس کا معنی اسلام ہے، کہ اللہ کریم اس کی بدولت ثابت قدم رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کریم نہیں ہے، ایمان والے۔ اور بڑی پیاری بات آپ سنتے ہیں، ایک عاشق، وہ عاشق جسے دنیا حضرت بلال کہتی ہے، کون نہیں جانتا؟ جب عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں پیدا ہوئی، کلمہ پڑھ لیا، مالک نے سزائیں شروع کر دی۔ گرم ریت پہ لٹایا جاتا، گرم پتھریلی زمین، سینے پہ پتھر رکھے جاتے، بڑی سزائیں، لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا۔ یثبت الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، سزائیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، سوچ بھی نہیں سکتے کتنے دکھ برداشت کیے، لیکن قربان جاؤں میرے حضور فخر دو عالم
जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शान वाला गुलाम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे। एक वक्त आया ताजदार सदाकत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला आप गुजर रहे थे कि देखा कि उसका मालिक सजा दे रहा है, बड़े मारपीट कर रहा है। आपने फरमाया अल्लाह से डरते नहीं हो, इसको क्यों मारते हो? इतनी सजाएं, एक गलती है ना, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का ऐलान किया, और तो कोई कसूर नहीं है, छोड़ दो। तो वो मालिक कहने लगा इसी का दीन तो आपने खराब किया है, इतना ही अच्छा तो ले लो। तो फिर आपने खरीदा, आपने खरीदा ताजदार सदाकत सैयदना सदीक़ अकबर। लेकिन जब इंसान दिल से कलमा पढ़ता है फिर रब करीम उसकी मदद करता है, फिर उनकी नजर दुख की तरफ नहीं होती, दुख देने वाले की तरफ होती है। बाज़ दफ़ा ना लोग कहते यार मैंने बड़ी नमाजें पढ़ी छोड़ दी, फायदा ही नहीं हुआ। उन्हें ये इल्म नहीं था, जिन आंखों से देखते हो ये नूर किसने दिया, जिन हाथों से काम करते हो ये हाथ किसने बनाए। हमने सोचा कि सिर्फ शायद पैसा ही नेमत है, बस सबसे बड़ी नेमत वो ईमान की नेमत है जो अल्लाह ने तुम्हें नसीब की। दुआ मांगना कि मेरे मालिक उस लम्हे से पहले कि मैं इससे दूर हूं मुझे मौत आए, मौत आए तो इश्क मुस्तफ़ा मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जात पे ये जान कुर्बान हो, तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। अल्लाह करीम साबित कदम रखता है ईमान वालों को कलमा तौहीद पर, इस्लाम पर, और इससे पीछे भी कलमा तैयबा की तारीफ की गई कि ये कलमा तैयबा क्या है, उसकी मिसाल बयान की गई। और फिर देखें इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हस्तियां जो जन्नत के सिरदार कहलाए, कितनी तकलीफ उठाई, सुबह से लेकर जोहर तक कुर्बानियां ही कुर्बानियां। अजीब अंदाज बंदगी है, अजीब अंदाज बंदगी है, सुबह से लेकर जोहर तक छोटे से छोटा भी कुर्बान, जवान भी कुर्बान किए। जब नमाज का वक्त होता तो फिर जबी को झुकाने के लिए तैयार खड़े हैं, तो क्यों ना होते युसब्बितुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबित। मेरा मालिक ईमान वालों को साबित कदम रखता है इस कौल पे जो ये पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये अमानत रब करीम ने डालना चाहिए ना आसमानों पे, आसमान ने कहा मैं ये अमानत नहीं उठा सकता। कुरान उठा के देखें, जमीनों पे पेश की अमानत, कहा कि हम ये बोझ नहीं उठा सकते। पहाड़ ताकत वाले मजबूत, अल्लाह ने जब अपनी अमानत पेश करना चाहिए तो पहाड़ ने इनकार कर दिया। लेकिन एक इंसान था हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कहा मुझे कबूल है। अजीब बात है, पहाड़ भाग गए, आसमान ने इनकार किया, जमीन ने इनकार किया। पहाड़ ताकत वाला, कितना जाओ जलाल है, लेकिन इनकार है इंसान, तूने क्यों उठाया। मुफस्सिरीन करम बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पहाड़ों ने इनकार किया, आसमान ने, उनकी नजर थी अमानत बहुत बड़ी है, इसका बोझ बड़ा है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहाड़ ने देखा कि ये अमानत अल्लाह की, हम इसको नहीं संभाल सकते, इनकार कर दिया। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम कमजोर थे, तो इन्होंने क्यों कबूल किया। दरअसल वो कहते हैं पहाड़ की नजर, आसमानों की नजर, जमीन की नजर थी अमानत पर, उसके बोझ पर। और जब बारी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, उनकी नजर अमानत और बोझ पे नहीं थी, देने वाले की तरफ थी। अल्लाह अल्लाह, जो अमानत दे रहा है वो बोझ उठाने की भी ताकत है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफ, नारे हैदरी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नजर अमानत के तरफ नहीं थी, उसके बोझ की तरफ नहीं थी, बल्कि बोझ देने वाले की तरफ, अमानत देने वाले की तरफ थी। कहा जिसने ये अमानत दी है ना, जो दे रहा है,
बोझ उठाने की तौफीक भी अता करेगा। ये हल्लुल मुश्किलात। फिर जब बंदा मोमिन का नजरिया ये होता है, दुख तो रब देता है, फिर शिफा भी रब देता है, मुसीबत देता है तो रब मुसीबत टालता भी है, फिर उसका नजरिया और हो जाता है। बड़ी प्यारी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, फरमाया मोमिन की जिंदगी भी क्या अजीब जिंदगी है। हयातुल मोमिन कुल्लुहा खैर, फरमाया बंदा मोमिन की सारी जिंदगी खैर ही खैर है, सारी जिंदगी खैर ही खैर। गुलाम भी यार ये कैसी बात है, सारी जिंदगी। आपने फरमाया दरअसल जब कोई तकलीफ आती है उसका नजरिया ये होता है तकलीफ देने वाला रब है, वो जानता भी है, फिर वो देता भी है, फिर वो मुश्किल को टाल भी देता है, फिर उसका अंदाज़ जिंदगी अलग होता है। हजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी हजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, आप जलवा घर थे, बज़म सजी हुई थी, एक गुलाम आया। बड़ी प्यारी बात, मैंने एक बात से स्टार्ट लिया था, बाज़ दोस्त नमाज पढ़ते हैं, कहते हैं यार बड़ी नमाजें पढ़ी है, मुझे तो तकलीफ उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है। अगर ये बात देखनी है तो फिर बदर वालों से पूछना, हुनैन वालों से पूछना, करबला वालों से पूछना कि कितने मुसीबतों के पहाड़ टूटे लेकिन रब्बे करीम ने साबित कदम रखा, डट गए। हजरत गौसे आज़म महबूब सुबहानी हजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बज़म जब सजी हुई थी, गुलाम आया, अर्ज करता है या हजरत खबर मिली है तिजारत में बड़ा नुकसान हुआ है, तिजारत में बड़ा नुकसान हुआ है। आपने तवक्कुफ फरमाया, आंखें बंद की, सर झुकाया, थोड़ी देर बाद सर उठाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद एक और गुलाम आया, अर्ज करता है या हजरत वो खबर गलत थी, नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ है, बहुत फायदा। आपने फिर वही अंदाज अपनाया, अपनी आंखें बंद की, तवक्कुफ फरमाया, सर झुकाया, फिर सर उठाया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। संगी हैरान हुए कि ये क्या माजरा है, तकलीफ की खबर थी, नुकसान की खबर थी तो जुमले थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब खबर मिली कि बड़ा फायदा हुआ है फिर अल्हम्दुलिल्लाह, ये क्या बात है। आए हजूर गौसे आजम की बात सुने। हजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी हजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फरमाया दरअसल जब वो खबर मुझे लाई, मैंने देखा कि दिल क्या कहता है, मैंने तवज्जो की तो ये तो रब की रजा पे राजी था, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि बड़ा नुकसान हुआ है तिजारत में, खबर मिली कि बड़ा फायदा हुआ है। मैंने फिर गौर किया कि ये क्या करता है, देखा तो ये तो रब की याद में मगन था, इसने कहा हम रब की रजा पे राजी हैं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फायदा हो फिर भी राजी हैं, नुकसान हो फिर भी राजी हैं। एक बंदा मोमिन मुस्लिम जब तकलीफ आए, परेशानी आए, वो हट नहीं जाता, वो सजदे नहीं छोड़ते, वो कुरान की तिलावत नहीं छोड़ते, वो अपनी महफिल नहीं छोड़ते। क्यों? जिसने तकलीफ दी है वो दूर भी करता है। और जब कोई खुशी मिलती है ना, फिर ये गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हुजूर के गुलाम सरापा शुक्र बन जाते हैं कि मालिक तूने इस नेमत से नवाजा, तूने ये करम नवाजी की। और जब कोई दुख आए ना, फिर वाला नहीं कहते, फिर सब्र करते हैं, फिर अल्लाह करीम उन्हें साबित कदम रखता है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपको जब सजा दी जा रही थी, कहा कि कह दें कुरान मजीद मखलूक है, आपने फरमाया कुरान मजीद मखलूक नहीं है, ये तो खालिक का कलाम है, ये तो खालिक का कलाम है। जो वक़्त के बड़े लोग थे उन्होंने बुलाया कि चलो वैसे ऐलान न करें, हमारे कान में कह दे तुम्हारी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, कोड़े नहीं लगेंगे। लेकिन ये दीवाना बार, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आपने सज़ाएं कबूल की, डटे रहे। वो कहते कि कह दो कि ये मखलूक है, और मैं नहीं कहता। एक डाकू मिला आपको, कौन मिला? डाकू। वो भी आया, उसको भी मारा, उसने नहीं माना कि मैंने चोरी की, हालांकि चोरी की थी, डाका डाला था। वो हज़रत इमाम मालिक के पास आया और आकर कहता है, या हज़रत आप सच्चे हैं कि कुरान मखलूक नहीं है, कहीं कोड़ों से डर न जाना। मुझे देखो, मैं डाकू हूं, मैं गलत काम करता हूं, डाके डालता हूं, अब भी डाका डाला है,
مجھے بڑا مارا ہے، لیکن میں نے چوری کر کے نہیں مانا، ڈاکہ ڈالا، چوری کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، ڈاکہ ڈالا، سزا ملی، کوڑے کھائے، لیکن میں نے انکار کیا، میں نے چوری نہیں کی۔ اے امام مالک تم تو سچ پر ہو، میں سچ پہ نہیں تھا، جھوٹ پہ تھا، میں ڈٹا رہا، لیکن یہ کوڑے دے کر، یہ تکلیف دے کر حق بات سے ہٹ نہ جانا۔ ڈاکو کے جملے تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو، جو وقت کے امام ہیں، اور پیغام دینے والا کون؟ صوفی نہیں، ایک ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکو کہنے لگا اے حضرت امام مالک میں تیری قدر کرتا ہوں، تو بڑا اعلیٰ انسان ہے، تو سچا انسان ہے، تیری بات سچی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، ڈٹے ہو ڈٹے رہنا، ان کوڑوں سے نہ ڈرنا، صرف میری طرف دیکھ لو، میں ڈاکو ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہوں، ڈاکہ ڈال کے آیا ہوں، مجھے سزائیں دی، کوڑے مارے، لیکن میں نے نہیں مانا، تم تو سچ پر ہو، کوڑوں سے نہ ڈرنا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جب آپ کے آخری لمحات آئے نا، آپ اس ڈاکو کے لیے بڑی دعا کرتے تھے کہ مالک اس پہ رحم کر دے، اس پہ کرم فرما، ہو سکتا ہے اگر وہ مجھے نہ ملتا تو وہ جو سخت سزا تھی نا، ہو سکتا ہے میں پٹک جاتا، میں کہہ دیتا کہ یہ مخلوق ہے۔ تو آپ کی اولاد جو آپ کے سامنے تھی وہ کہتے یہ کیا ماجرا ہے، بیٹے ہم ہیں، خدمت ہم کرتے ہیں، آپ کے پاس ہم رہتے ہیں، خیال ہم رکھتے ہیں، جب دعا دینے کی باری آتی ہے تو ایک ڈاکو کے لیے دعا کرتے ہو۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، آپ فرمانے لگے وہ میرے شہزادو، خدمت تم میری کرتے ہو، پر میرے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کردار ایک ڈاکو نے ادا کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ اگر اس دن وہ مجھے نہ ملتا، اس دن جو وہ ڈاکو مجھے سزائیں دے رہے تھے، وہ کوڑے مجھے مار رہے تھے، بادشاہ کی طرف جو آرڈر تھا کہ اس کو سزائیں دے، اسے تکلیفیں دے، اس کو مارے، یہ مانے کہ قرآن مخلوق ہے، اگر وہ ڈاکو مجھے نہ ملتا میں پٹک سکتا تھا، میں نے کہہ دینا تھا کہ میں مانتا ہوں، لیکن اس ڈاکو کی اس بات نے مجھے ثابت قدم رکھا کہ اے امام مالک تو دین پہ ہے، تو سچ پہ ہے، میں ایک ڈاکو ہوں، میں جھوٹا ہوں، مجھے بھی دیکھ، مجھے بھی سزا مل رہی ہے، میں نے نہیں مانا، تو سچ پر ہے، تو بھی نہ پھسلنا، پٹکنا نہیں، ڈٹ جانا۔ میں اس لیے دعا دیتا ہوں کہ اے میرے مالک وہ ڈاکو ضرور تھا، وہ ڈاکو ضرور تھا، لیکن جو بات کی نا میرے ایمان کو مضبوط کر گئی کہ ایک ڈاکو ہو کر مجھے پیغام دیا، اے امام مالک تم سچ پر ہو، اسی پہ ڈٹ جانا۔ اور پھر اللہ کی مدد بھی تھی نا، یثبت الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا۔ یہ بعض دفعہ جو صوفی ہوتے ہیں نا، نئے علاقے میں جاتے ہیں نا، ذکر کرتے، لوگ بڑے مذاق کو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے پھر یہ ہٹتے نہیں، یہ ڈٹ جاتے ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے شیخ کریم حضور بابا جی، حضور قبلہ عالم غلامان موری شریف حضور بابا محمد علی رحمت اللہ علیہ نے وڑچا شریف سے جب قدم اٹھایا اور وادی عزیز شریف کی سرزمین پہ جلوہ گر ہوئے، بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑے دکھوں کو دیکھا۔ قریب میں ایک ربوہ ہے جہاں قادیانی رہتے ہیں، بہت سی تکلیفیں دی گئیں، بڑا تنگ کیا گیا، لیکن یہ شیر، یہ میرے حضور کا غلام، یہ غلام موری شریف حضور قبلہ عالم حضور بابا حضرت محمد علی رحمت اللہ علیہ تاجدار وادی عزیز شریف نے ڈنکے کی چوٹ پہ ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار ختم نبوت کا وہ نعرہ بلند کیا کہ غیر اسلامی ملک میں بھی انہوں نے وہ ڈکشنری جو رکھی ہوئی تھی، وہ پیپر، وہ کتاب، وہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ چنیوٹ کی ایک سرزمین ہے جسے وادی عزیز شریف کہتے ہیں، وہاں ایک بابے نے جو ڈیرہ لگایا نا، ربوے والے لوگوں کو قادیانی کے اوپر ٹھپا لگا دیا کہ یہاں بھی غلام مصطفیٰ رہتے ہیں۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں، دکھ آتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ایمان والے ڈگمگاتے نہیں ہیں، نمازیں نہیں چھوڑتے، ذکر نہیں چھوڑتے، کیوں؟ ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں۔ مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں
وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ آج آپ اتنے دوست اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کریم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ ذہن میں رکھو، تم عام نہیں ہو، تم تو ایمان والے ہو، تم تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو۔ لیکن آج ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم بھٹکتے جا رہے ہیں، بس ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دنیا۔ بس دین سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پہلے تو بڑے نام سنتے تھے آپ لوگ، کچھ عرصہ پہلے لاہور کی سرزمین دنیا نے دیکھا، وہ انسان جو چل نہیں سکتا تھا، اس عمر میں تکلیفیں بھی برداشت کی، اور پھر تاجدار خدم نبوت کا جو نعرہ بلند کیا، وہ یورپ کی سرزمین پہ بھی جا کے کھٹکا لوگوں کو کہ یہ کون بابا ہے، چل نہیں سکتا، اور کیسی صدا بلند کی۔ اور آج کے نوجوان کو کیا پیغام دیا کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے، محبت رسول کیا ہے۔ پھر جب وہ ہستی دنیا کو چھوڑ کر جا رہی تھی، مینار پاکستان تو کیا پوری لاہور کی زمین تنگ ہو گئی کہ لوگ آئیں تو رکے کہاں، قدم کہاں رکھے۔ بقول علامہ اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وفا کر کے دیکھ، غلامی اختیار کر کے دیکھ، دیکھ پھر میرا رب کیسے شانے دیتا ہے، کتنی انعامات سے نوازتا ہے۔ بہرحال میں صرف اس بات کی طرف اختصار کے ساتھ اختتام پہ لاتا ہوں، ناز کرو، تم عام نہیں ہو، تم تو میرے نبی کے غلام ہو۔ آئیں کردار اعلیٰ پیش کریں، اگر یہ تاج پہنے لیا ہے پھر آئیں اس کے ساتھ وفا کریں، پھر تاج والے بنیں۔ صرف یہ نہیں کہ یہ بازار سے مل جائے 50 کی 30 کی تم پہن لو پھر چلے جاؤ، نہیں، جب یہ پہنتے ہو نا پھر غور کرنا کہ یہ نسبت کس کے ساتھ ہے۔ اگر اچھا کریں گے تو پھر بھی کہیں گے یار یہ غلام اتنا اچھا ہے تو شیخ کتنا اچھا ہوگا۔ اگر یہ پہن کے جھوٹ بولیں گے، دھوکہ دیں گے، فراڈ کریں گے، کہیں گے یار یہ ٹوپی پہن کے دھوکہ دیتا ہے، یہ بے وفا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ فراڈ کرتا ہے۔ پھر جس کا غلام ہے وہ بھی ایسے کرتے ہوں گے، نہیں یہ معیار نہیں ہے۔ اگر نسبت قائم کی پھر ڈٹ جاؤ، پھر کیا ہوگا، رب تمہاری مدد کرے گا۔ تو جب رب کریم مدد کرتا ہے، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، جب مالک سہارا بنتا ہے، پھر وہ کسی میدان میں ہارتے نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی ثابت قدم رہیں، ڈٹ جائیں اور دعا مانگنا، میرے مالک ہمیں بھی وہ عشق عطا کر جو حضرت بلال کو نصیب کیا، ہمیں بھی وہ محبت نصیب فرما جو تاجدار صداقت کو نصیب ہوئی، ہمیں وہ محبت نصیب کر جو شیر خدا کو نصیب ہوئی، ہمیں وہ جنون عطا کر جو میاں شیر ربانی کو نصیب ہوا، جو حضور داتا گنج بخت کو ملا، جو تاجدار وادی عزیز شریف کو نصیب ہوا، جو تاجدار بوری شریف کو نصیب ہوا۔ ہمیں بھی وہ محبت عطا کر، ہمیں بھی وہ پیار عطا کر، ہمیں بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے مالک تو راضی ہوتا ہے۔ آج جتنے دوست تشریف لائے، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، ذہن میں رکھو تم عام نہیں، شان والے ہو۔ ہاں یہ باتیں سستیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ بہاریں چھوڑ جانی ہیں، یہ رونق چھوڑ جانی ہے۔ ہم سفر کر رہے تھے، میرے علاقے میں 3 بالکل قریب قریب ایسی ہم بات ہوئی۔ پہلے ایک جوان شوہر دنیا سے جاتا ہے اور اس سے پہلے 18 سال کی جوان بیٹی اللہ کو پیاری ہوتی ہے، کیا جی بوتل پی ہے، پرابلم، وہ مر گئی، بھائی جا رہا ہے، جوان 25 سال عمر ہوگی، اور حقیقت جانے جب اس کو دیکھتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے خون چہرے سے نکل رہا ہے، پتہ نہیں چلا، بس حادثہ ہوا، اللہ کو پیارا ہوا۔ پھر چند دن بعد اسی کا جوان بہنوئی، جوان عمر یہی 25-28 سال، 22 سال اور 30 سال کے اندر، زیادہ نہیں، جوان عین شباب عالم ہے۔ ہم سمجھتے شاید ہم جوان ہیں، ابھی وقت چلتے پھرتے رہیں، گھومتے رہیں، چلیں بھی صحیح، پر امتی کس کے ہو، غلام کس کے ہو؟ کبھی سوچا تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ آج پستی ہمارا مقدر کیوں ٹھہری؟ دراصل ہم نے دین سے رخ کو پھیر لیا، ہم اپنے قرآن سے دور ہوئے، اسلام سے دور ہوئے، اپنے نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئے۔ اگر آج پھر چاہتے ہیں وہ عزت نصیب ہو، وہ کامیابی قدم چومیں، پھر آئے اپنے دین سے وفا کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں، تو پھر وہ دن دور نہیں، کامیابیاں مسلمانوں کی قدم چومیں گی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ پھر کچھ عرصہ بعد اس کے بہنوئی کا انتقال ہوا۔ پھر یہ میں بہاولپور تھا، مجھے کال آئی، اس کی جوان بہن اللہ کو پیاری ہوئی۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ شاید بڑی زندگی ہے، کوئی بھروسہ نہیں،
किसे नाल वफा ना की थी इस दुनिया बे एतबारी ना महबूब रिया कोई इथे ना किसे दी सिरदारी इथे किसे दे पैर न लगे सब टुर गए वारो वारी आजम इथे दिल ना लामी नहीं तो रोज से जान दीवारी। जब ये दुनिया छोड़कर जाएगा ना पता चल जाएगा, तेरी आंखें खुलेंगी, जहरी आंखें तो बंद होती है ना, जब कब्र में जाएंगे फिर हकीकत की आंख खुलेगी। तो फिर जिसने रहकर ताज को सजाया होगा, सुन्नत को सजाया होगा, अच्छा लिबास पहना होगा, दीन से वफा की होगी, जब आपकी आमद होगी ना वो कहेगा यही तो थे जो हम कहते थे बलगल उला बेकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही हसनत जमीयो सिफाल ही सल्लू अलैहि व आलिहि फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा। और क्या चाहिए, इतने करम इतनी मेहरबानियां होगी हम सोच नहीं सकते। मैं दोबारा जितने अब आए मरहबा कहता हूँ। लोग आते हैं आपके दरवाजों पे मांगने वाले भी साहिल बनकर आते हैं। कोशिश करना साहिल तुम्हारे पास आए ना रब के नाम का सवाल करे, खाली न लौटाना। हो सकता है उसकी बेटी भूखी हो, उसका बेटा भूखा हो, उसका बाप भूखा हो, वो आपसे सवाल करता है 10 रुपए दे दे रब राजी होगा, 20 रुपए दे, रब ने जो हिम्मत दी है रब के राह पे खर्च करे। कभी आपने सुना हो कि रब के राह पे जो खर्च करता हो गरीब हुआ हो? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करे और उसका माल खत्म हो गया, हाँ ऐसे सैकड़ों केस तुम्हारे सामने होंगे जो रब के राह पे खर्च नहीं करते थे, ज़कात अदा नहीं करते थे, मस्कीनों का ख्याल नहीं रखते थे, उनके कोठियां उजड़ गई, उनके गुलशन वीरान हो गए, उनके माल उनके रकबे जायदाद खत्म हो गई। लेकिन जो अल्लाह की राह पे माल खर्च करते थे, जो ज़कात देते थे, उश्र देते थे, गरीब आते थे खाली नहीं लौटाते थे। कोई नहीं कहेगा जिसने रब की राह पे खर्च किया हो वो कंगाल हुआ हो, गरीब हुआ हो। अगर हम भी चाहते हैं कोई साहिल आए तुम्हारी पास तो सवाल करे, जिस रब ने दिया है ना उसके राह पे खर्च किया करो, रब राजी होता है। हो सकता है वो आने वाला इजहार ना कर सकता हो। हमारे पास तो खाने होते 3-3 किस्म के, वो भी तो हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। तुम तो मेरे नबी के गुलाम हो। कोशिश करें अखलाक अच्छा हो, किरदार अच्छा हो, कोई आकर मांगे जिस रूप में भी हो। कभी सोचा रब हमारी औकात नहीं देखता, हम हजारों गुनाह करते हैं, रब पर्दे डाल देता है फिर रिज्क देता है। हम हजारों गुनाह करते हैं फिर औलाद देता है, हजारों गुनाह करते हैं गुनाहों को छुपाए रखता है, औलाद की नेमत से नवाजता है। वो इतने करम करता है, तुम्हें रिज्क देता है, तुम्हें माल देता है। जब उसके नाम पे कोई मांगे तुम उसको तेरी औकात क्या है तुम मांगता है, नहीं, रब तेरी औकात को नहीं देखता। सोचना तन्हाई में बैठकर तो जो रब ने तुझे दिया है कितना नवाजा है। क्या हमारी औकात थी इतनी इज्जत, इतना मकाम, रिज्क से नवाजा। कोई आ गया मांगने फिर तुम उसकी औकात देखते हो। नहीं, किसी को मजबूर समझ के धक्के ना देना। रब को अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है। हो सकता है तुम्हारे वो धक्के देना, घर से निकाल देना, गरीब समझ के, मस्कीन समझ के मारना, आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारे गुलशन वीरान हो सकते हैं। रब बड़ा करीम है, जब कोई आकर माफी मांगता है मेरे रब तो उसे माफ कर देता है। फरमाया युसब्बितुल्लज़ीना आमनू बिलकौलि साबित फिल हयाती दुनिया। मेरा मालिक ईमान वालों को साबित कदम रखता है इस कलमा हक के साथ। आज आप तशरीफ फरमा हुए अब्दुल जब्बार साहब, इनके भाइयों ने, याराने तरीकत ने ये बज़म सजाई। जितने आप आए मैं सबको मरहबा कहता हूँ। ये ज़हन में रखना तुम मेरे नबी के गुलाम हो। कोताही हो सकती है, सुस्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये सुस्तियाँ दायमी ना रहे। हम अपने रब की बारगाह में माफ़ी के तलबगार रहे। शाबान का महीना स्टार्ट हो गया है, रमज़ान करीब आ रहा है, बख्शिश लेकर, खैर लेकर हम भी तैयारी शुरू करें। ये जबीन बेनियाज की बारगाह में झुकती रहे। बड़ी प्यारी बात, हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप उनका ज़माना माजी देखें ना, कितने बड़े डाकू थे, कितने बड़े। फिर दुनिया ने देखा, एक दिन ये एक घर चोरी करने दाखिल हुए। मदद के लिए नहीं दाखिल हुए थे कि आग लगी हुई थी कि मदद करने गए, कोई मर रहा था, नहीं, एक चोरी के इरादे से घर दाखिल हुए।
جس گھر میں داخل ہوئے اس گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ جب کلمات کانوں سے ٹکرائے نا، الم یقن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ سننے کی ڈیر تھی کہ ہیں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈر جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ، جب حضرت نہیں تھے، وقت کے نامور ڈاکو تھے، جب بڑے بڑے نام سنتے تھے تو اس کا نام سن کر کانپتے تھے۔ جب یہ قرآن مجید کی آیتیں سنی نا، غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ ظاہر جب انسان گرتا ہے آواز تو آتی ہے، پھر اتنا بڑا انسان گرا، بڑی آواز آئی، لوگوں نے کہا کوئی چور ہے، آ کر پکڑ لیا۔ جب حضرت فضیل کو پکڑا نا، جب حضرت نہیں تھے، ڈاکو تھے، پکڑا تو جب دیکھا نا اس کا چہرہ، کہتے چھوڑ دو یہ تو فضیل ہے۔ یہ کون ہے؟ فضیل، چھوڑ دو اس کو۔ ڈر گئے، کانپ گئے۔ تو فضیل نے کہا پکڑ دو، آج یہ وہ فضیل نہیں رہا۔ پھر دنیا نے دیکھا وہ شخص وقت کا ولی بنا۔ کتنی بڑی بات تھی توجہ کرنے کی، رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی۔ تو آئے ہم بھی اپنے رب کریم کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں کہ میرے مالک، مانا مجرم ہے، خطا کار ہیں، پر بندے تو تیرے ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمارے قصور بھی بخش دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری خطائیں معاف کر، ان کاموں کی توفیق عطا فرما میرے رب جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ کریم جو ٹوٹے پھوٹے جملے عرض کیے ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زندگی عارضی ہے، بہاریں عارضی ہیں، یہ چھوڑ کر چلے جانا ہے، اس حال میں جائیں، اللہ بھی راضی ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی راضی ہوں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا المصطفیٰ جانے